اچھا، دوسرا اس کے اندر آپ مجھے بتانا، اسی کتاب کے اندر پھر قیام امام حسین کا مقصد اولا کیا بیان فرما رہی ہے؟ اس میں ایسے کوئی بات نہیں ہوئی اس کتاب کے اندر اچھا تو۔ اس کے اوپر میں نے پہلے عرض کیا، یہ کتاب آ، مقامی علماء کی مجالس کی تیاری کے لیے جو مجھے لگتا ہے انہوں نے اس کتاب کو لکھی ہے، تو اس میں صرف مصائب کو فوکس کیا ہے، باقی اہداف مقاصد کی طرف انہوں نے گفتگو ہی نہیں کی۔ ٹھیک ٹھیک، تو آپ بطور ایک نوربخش عالم محقق کے آپ کیا سمجھتے؟ کیونکہ ہم تو اس کے بارے میں جب پڑھتے تو کئی اختلاف نظر آتے، خود اثنا عشریوں میں، زیدیوں میں، اسماعیلیوں میں، پھر سنیوں میں، تو آپ کے ہاں یعنی؟ میں نے اس کتاب کے اندر اس کے مقدمے میں نے اس کی طرف کچھ نکات بیان کیے ہیں کہ اچھا آ، جی، میں نے اس کتاب کے مقدمے کے اندر بھی میں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ امام علیہ السلام کا پیغام کیا تھا، امام علیہ السلام کا جو اغراض و مقاصد جو کی تحریک کا وہ کیا تھا، اس پہ میں نے مختلف نظریات کو خلاصتاً پیش کیا۔ ان میں سے ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ قبیلے کے اختلاف اور اموی خاندان سے دشمنی، ٹھیک ہے، بعض کا نظریہ بعض کا نظریہ شخصی مفادات، کچھ لوگوں کے شخصی فائدے تھے۔ تیسرا، ہمارے جو ہاں بزرگوں کا ایک مشہور نظریہ قضاء الہی، کہ بس خدا کا ایسا تھا ہوا۔ بالکل، اور واہ، کیا اسلامی حکومت کا قیام، ہوں، اور پانچواں نظریہ اس میں شرعی فریضہ۔ تو میرے خیال میں جو میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں ایک طالب علم کی حیثیت سے، اب تک ہم نے جو اس سے ریلیٹڈ کتابیں پڑھی ہے یا ہم نے بہت سے لوگوں کے باتیں محققین کی سنی ہے، اس حوالے سے آخری دو قابل غور ہے: ایک اسلامی اچھا، حکومت کا قیام، دوسرا شرعی فریضہ۔ یہ دونوں ہمارے لیے قابل غور ہے۔ اور باقی جو شروع کے مقاصد ہے، یہ ایک تصوفانہ یا ہمارے یہاں جو عارفانہ نظریات تو ہو سکتے ہیں، مثلا کہ قضاء الہی میں یہی تھا، یا مثلا باقی دوسرے محققین کے نظریات میں یہ ایک شخصی مفادات تھے، قبیلہی دشمنی عرب والوں کے اندر موجود تھی یہ۔ لیکن میرے ذاتی سوچ یہ ہے کہ اگر میں آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو میری ذاتی سوچ اس میں حکومت اسلامی کے قیام، یہ تو 100% ایک مثلا ایک بندہ بے ہم کہتے ہیں کہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، تو ایک امام معصوم سے آپ کیا توقع کریں گے کہ وہ ایک جا کے یزید کو فرض کریں مار دیں پھر ایسے ہی چھوڑ دیں؟ اس سے تو پھر یعنی پہلے تو کم از کم ظالم و فاجر و فاسق کی صحیح ایک حکومت تو قائم تھی، آپ اس حکومت کو بھی اکھاڑ دیں پھر ختم کر دیں، پھر آپ نے کیا کرنا؟ ہاتھ پہ ہاتھ درے بیٹھے تو نہیں رہنا تھا، ظاہری بات ہے ایک حکومت کا قیام تو کرنا تھا، یعنی ایک نظام اسلامی، یعنی جو ایک ظالم حکومت کو گرا کے ایک نئی اسلامی عادلانہ حکومت کے قیام کے لیے کوشش کرنی تھی۔ ایک یہ ہے، دوسرا یہ شریف فریضہ ایک امام کے حوالے سے، یہ تو ہم ایک عام طالب علم کے لیے حوالے سے بھی امر بالمعروف نہی عن المنکر کا جو ایک فرض کفائی واجب کفائی ہے، تو امام کے لیے بطریق اولا یہ ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ایک ان کے پاس جو منصب ہے ہمارے اعتقاد کے مطابق منصب الہی، تو اس منصب الہی کے مطابق ان کو یہ ایک ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہم سب کے لیے بھی، اور خصوصاً آپ یہ نہج البلاغہ کا وہ نہج البلاغہ میں جو وصیت نامہ ہے امیر المومنین کا، جو حسنین کریمین سے جو آخری وقت میں جو وصیت نامہ بڑی تفصیلی جو وصیت نامہ، جو اللہ اللہ فی القرآن، اللہ اللہ فی الایتام، اللہ اللہ اس طرح حوالے سے، اس میں جو مشہور آپ نے فرمایا کہ ظالموں کا ساتھ کبھی بھی نہیں دینا، مظلومین کے حق میں آواز اٹھانا ہے اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہے، جو آپ نے ظاہری بات ہے والد گرامی کی وصیت تھی اور اس وصیت پہ فرزند گرامی نے عمل کیا، تو یہ دو چیزیں میرے خیال میں زیادہ۔ بہت اچھا۔ لیکن قبلہ میں اس میں ایک چیز تو یہ شریف فریضے پر بھی تھوڑی سی میں آپ کی مزید آزاد، لیکن اس سے پہلے حکومت اسلامی کا قیام نا، تو اب دیکھیں مثال کے طور پہ ایک حکومت قائم ہے، چاہے اب وہ کفر بواہ کا ارتکاب کرے یا وہ فسق اور ظلم کا ارتکاب کرے حکمران، تو اس حکمران کو ہٹانے کے لیے تحریک چلانا، اور آخری جو اس کا مرحلہ ہے کہ آپ کو اگر مسلح جدوجہد بھی کرنا پڑے تو آپ نے کرنا ہے۔ اس پہ ہمارے یہاں فقہ میں اختلاف موجود ہے، خود اہل سنت کے ہاں بھی اور اہل تشیع کے ہاں بھی اس مسئلے پر۔ تو آپ کی نوربخشیہ مکتب میں اس کو کیسے دیکھا گیا ہے؟ مثال کے طور پر اس وقت کا جو بھی حکمران کسی بھی ملک میں وہ فاسق ہے آپ کے دین کے معیار کے مطابق، تو اس کو ہٹانا چاہیے آپ لوگوں کے ہاں؟
اچھا جی، اس پہ ہمارے فقہ الاحوت جو ہے، وہ ہماری جو جی فقہ کی کتاب ہے، میر سید محمد نوربخش رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 869 ہجری. تو سید محمد نوربخش نے فقہ الاحوت کے شروع سے آخر تک ایک چیز کو بار بار ذکر کیا ہے نا، وہ حاکم اسلامی کا تصور ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے اس پہ بار بار تاکید کی ہے، وَيَنبَغِي لِلْحُكَّامِ الْإِسْلَامِ وَيَنبَغِي لِلْحُكَّامِ الْإِسْلَامِ یا علی حاکم الاسلامی، اس طرح کے جو اصطلاحات انہوں نے ٹھیک. بار بار ذکر کی مختلف جگہوں پر. مثلا یہ جو آپ کو پتہ ہے فقہا کے ہاں یہ تاریک الصلاۃ کے بحث میں، تاریک الصوم کے بحث میں، یا مثلا باب الحجر کے اندر جہاں پہ آپ نے محجور کرنا ہے کسی کو، یا امر بالمعروف کے اندر، یا دیگر ابواب میں. تو بار بار اس کا کنسپٹ ہے کہ حکام اسلام پر ضروری ہے کہ ایسے لوگوں کو ایسے سزا دیں، ایسے لوگوں کو ایسے سزا دیں. تو یہ ایک خود ایک مسئلہ واضح ہے. جب آپ، لیکن میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ حاکم اسلامی کے لیے، جب مثلا میں فرض کرے میں حاکم اسلامی ہوں، میں کسی کے خلاف کوئی قدم اٹھاتا ہوں قصاص کے معاملے میں یا دیگر معاملے میں، تو کم از کم مجھے خود بھی اس کا عملی نمونہ ہونا چاہیے ان نیک کاموں کا، اور برے کاموں سے خود کا اجتناب کرنا بھی میرے خیال میں ضروری ہے. تو سید محمد نوربخش کے ہاں تو حاکم اسلامی کا تصور پہلے سے آلریڈی موجود ہے. باقی جو حاکم جو یعنی فاسق و فاجر حکمرانوں کے خلاف جو آواز اٹھانا ہے، اس پہ تو میرے خیال میں عام طور پر تو ظاہری بات آپ نے ابھی بھی فرمایا، فقہ اہل سنت میں بھی، اہل تشیع میں بھی اس کے اوپر اختلافات موجود ہیں. لیکن جب اس کی قیادت کرنے والا امام معصوم ہو، یعنی آپ اہل تشیع کے ہاں بھی ہمارے ہاں بھی وہ معصوم ہے، معصوم عن الخطا ہے. تو جب وہ قیام کر رہے ہوں تو اس کو موجودہ مثلا کسی کے قیام سے اس کو قیاس کرنا میرے خیال میں یہ شاید درست نہ ہو. ہمارے یہاں مطلب ابھی ہم میں سے جو کوئی قیادت کرے تو ہماری قیادت کے اندر خرابی ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے، بالکل امکانات موجود ہیں. بالکل. لیکن معصوم کو یہ قیادت کر رہے ہیں، وہ کسی کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، اس میں ان کے ذاتی مفادات تو بالکل نہیں ہوتا، نہیں کیونکہ ہے. وہ اپنی خواہشات کے لیے تو اس میں کچھ سیاسی حربہ تو استعمال نہیں کرتا. تو ان کے قیام کو تو میرے خیال میں اس میں کوئی مشکل نہیں ہے کہ اگر ہاں. انہوں نے حکومت اسلامی کے لیے قیام کیا ہے تو امام معصوم کا میرے خیال میں حکومت اسلامی کے لیے قیام کرنا بالکل درست ہے. ٹھیک. نہیں، میں اس پہ تو ابھی آؤں گا نا. پہلے میں اصولی موقف سمجھنا چاہ رہا ہوں نا کہ جیسے ہم مثال کے طور پر اہل سنت کے ہاں جو فقہ کی کتنی جتنی کتابیں ہیں اس کے اندر خروج کا پورا ایک باب ہے، یعنی حکمران کے خلاف. اچھا، اس کے اندر پہلے تو وہی شرط لگاتے ہوئے حکمران عادل ہو، منصف ہو، متقی ہو. فلانا آپ کے ملک کے آئین میں بھی یہی ہے کہ جو لوگ ادھر اسمبلی میں آئیں گے وہ اسلام کے تمام احکامات کا پابند ان کا ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا قانونی بات. اچھا، اب مثال کے طور پر بھائی ٹھیک ہے، یہ میں جب حکمران بنا تو میں نیک بھی تھا، فلاں فلاں فلاں، لیکن حکمران بننے کے بعد میں فاسق ہو گیا. ٹھیک ہے، اور میرا فسق جو ہے نا وہ واضح ہے. تو اس کے اندر اب اہل سنت کے ہاں تو یہ ایک امام نووی اور ان لوگوں نے لکھا ہے کہ اس پہ اجماع ہے کہ فسق کی بنیاد پہ اب حکمران کو معزول کرنے کے لیے تحریک نہیں چلائی جائے گی. باقی تنقید، تبلیغ، واعظ، نصیحت وہ تو ظاہر سی باتیں ہوگی. وہ کہتا ہے ہم اب تحریک چلا کے اس کو ہٹانے کو اہل سنت کے ہاں اس کو اجماعی طور پر منع کیا گیا. لیکن محققین اہل سنت کے گروہ کا کہنا ہے کہ یہ پہلے نہیں تھا، یعنی امام ابو حنیفہ خود بھی فاسق حکمران کے خلاف تحریک چلانے کے حق میں تھے، اسی لیے انہوں نے زید علیہ الصلوۃ والسلام اور باقی جو ائمہ زیدیہ کے تھے ان کی انہوں نے نہ صرف حمایت کی بلکہ ان کے ساتھ پورا تعاون آپ نے جو آپ سے ہوا وہ کیا گیا. اسی بنیاد پہ وہ امام حسین کے اقدام کو اب جیسے سنی شیعہ نقطۂ نظر سے تو امام حسین وغیرہ تو امام معصوم ہے نا، ان پہ تو ہم اس پہ اس طرح بات نہیں کریں گے. لیکن سنیوں کے ہاں تو وہ ایک صحابی ہے بس، اور کوئی امام معصوم نہیں ہے، تو ان کے ہاں اس کو اسی طرح دیکھا جائے گا. تو ان کے ہاں تو یہ ہوگی. اچھا، شیعہ ہم جب کلام اور فقہ کی کتابیں پڑھتے ہیں تو اس کے اندر بھی اس بحث کو چونکہ شیعوں میں یعنی انہوں نے اس کو اس طرح نہیں لیا. یہ تو کہا جاتا ہے جیسے مغنیہ صاحب وغیرہ نے کتاب لکھی اشیاء والحاکمون اور اس طرح سے. لیکن جب ہم ان کے کلام اور فقہ کی کتابوں میں گھستے ہیں تو وہاں پر بنیادی طور پر اس طرح کا مواد نہیں ملتا کہ بھئی اگر حکمران فاسق ہو گیا تو کیا امت کے افراد کو اس فاسق کے خلاف تحریک چلانی چاہیے یا نہیں. لیکن امام خمینی اور اس کے بعد یہ پورا ایک فقہ یا کہے یا ایک پوری فکر ڈیولپ ہو گئی کہ یہ کرنا ہے. نوربخشی مکتب کے ہاں کیا ہے، یعنی میں ابھی امام معصوم کی بات نہیں کر رہا ہوں.
جی، اس حوالے سے ہمارے ہاں اس پہ باقاعدہ کوئی یعنی جیسے خروج کا یا قیام کا یا کسی اس کے حوالے سے کوئی مستقل باب موجود نہیں ہے ہمارے فقہ کے اندر. ٹھیک، صحیح میں سمجھنا چاہ رہا آ، تھا. ٹھیک. اس میں مستقل کوئی باب موجود نہیں ہے، لیکن صرف یہ حاکم اسلامی کا تصور ہمارے ہاں موجود ہے، اور موجود. اس کو گرانا کیسے ہے اس حوالے سے موجود ٹھیک. نہیں ہے. میں سمجھ گیا ابھی زبردست جو بھائی. آپ کے نظریے باقیوں کا، یہ ہمارے اس حوالے سے کوئی باقاعدہ باب موجود نہیں ہے. بہت اچھا. اچھا، اب جب ہم امام کی طرف آتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ آپ کو یہ زیادہ بہتر لگتے ہیں باقی نظریات میں، اور اب تو شیعوں کے ہاں بھی جو خاص طور پر انقلابی اصولی شیعہ ہے ان کے ہاں تو اس پہ بہت زیادہ زور ہے، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ آئندہ 10-12 سالوں میں صرف یہی رہ جائے گا، باقی سارے نظریات ان کے ہاں دفن ہو جائیں گے. اخباری اور غیر اصولی غیر انقلابی اصولیوں کے ہاں وہ چیزیں رہ جائیں گی. ان کے ہاں سے یہ چیز ختم ہو جائے گی کیونکہ یہ ضرورت بھی ہے. تو میں اب اس میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں نا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں تو ایک تو امام حسین کی شہادت اور آپ کی اس پورے اس سے متعلق حضور کی حدیثیں موجود ہے خود شیعہ سنی دونوں کتابوں میں، اور بہت ساری احادیث وہ ہے جس کی صحت پہ اختلاف نہیں ہے خود شیعوں کے ہاں بھی سنیوں کے ہاں بھی، جس میں آپ نے بتایا کہ میرا یہ نواسہ ہے، اس کے ساتھ یہ ہوگا، جبریل نے آ کے بیوی کو بتایا، یہ سب موجود ہے. اور اچھا، ایک تو اس وجہ سے لوگ کہتے ہیں بھئی یہ کوئی اس طرح کی تحریک نہیں تھی، یہ مقدر تھا، یہ خدا کی طرف سے طے تھا، یہ قربانی ہونی تھی. تو وہ تو یہ اخذ کرتے ہیں، لیکن جو آپ لوگ اسلامی حکومت کے قیام کے لیے اس کو تحریک سمجھتے ہیں، تو کیا آپ کے خیال میں معاویہ کی حکومت اسلامی تھی جس کے خلاف امام حسن نے پھر قیام نہیں کیا، صلح کر کے وہ خاموش ہو گئے؟ ٹھیک ہے. پھر ہم اس سے پیچھے جائے تو جو خلفائے ثلاثہ آتے ہیں تو ان کے ہاں بھی تو بھائی شیعہ معیار کے مطابق تو وہ حکومت اسلامی اس معنوں میں نہیں تھی، تو امام علی نے بھی یہ کام نہیں کیا، تو صرف امام حسین نے یہ قدم کیوں اٹھایا؟ اچھا، یہاں پر پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حوالے سے جو ابھی آپ نے جو روایت کا ذکر کیا، یہ روایت ہماری کتب میں بھی موجود ہے. جی. میں ابھی یہ روایتیں آپ کو کروں گا کہ حضرت ام سلمہ کو جو خاک دیا گیا تھا، جی. جی. یا مثلا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا جس حالت میں مشہور ہوں گی، وہ وغیرہ، یہ میں انشاءاللہ بھی بات کروں گا. لیکن ابھی جو آپ کا تو سوال ہے، اس سوال کو میں آپ نوربخشی نظر سے تھوڑا اٹھاؤں گا، کیونکہ یہ ایک پھر دوسری طرف سوال کا رخ جو ہے، یعنی جو آپ نے ابھی اس حوالے سے پیش کی، تو میں اس کو خالصتاً نوربخشی مکتب فکر کا نظریہ تو نہیں کہوں گا جو میں ابھی پیش کروں گا. یعنی جس میں آپ نے مثال دی امیر شام کی، جو مثال دی حکومت کی جو امام حسن کے حوالے سے، میں ایک تاریخی طالب علم کی حیثیت سے جو میں سمجھتا ہوں، خیر آپ اس سے بھرپور اختلاف کا حق آپ بھی رکھتے ہیں، باقی ہمارے سننے اور دیکھنے والے بھی رکھ سکتے ہیں، کیونکہ ایک علمی اختلاف ہے، اس میں کوئی پرسنل معاملہ تو ہے نہیں ہے. تو وہاں پہ جو ہمیں یہ پہ میرے خیال میں یہ سوال بھی اتنا نیا نہیں ہے جو ابھی آپ نے فرمایا، اور میرا جواب بھی کوئی جی. جی. نیا جواب نہیں ہے. یہ سب عرصے سے یہ سوال بھی جنم دے رہے، اور یہ اس کا جواب بھی کئی دفعہ مختلف لوگوں کی طرف سے دیا جا چکا ہے کہ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام، یا اس سے پہلے خلفائے ثلاثہ، ان کی سیاسی وضعیت میں میرے خیال میں جو واقعہ وہ حالات تھے، ان حالات میں حالات فرق رکھتے تھے. تو جہاں پہ امام حسن علیہ السلام اگر مثال کے طور پر امیر شام معاویہ ابن ابو سفیان سے جنگ کی پوزیشن میں نہیں تھے، یہ جمال صفین نہروان کے بعد جو حالات پیدا ہو گئے تھے، اور جو آپ کے ساتھیوں کے جو حالات تھے، اس بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں تاریخ میں کہ آپ جنگ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے. اسی لیے آپ کے پاس کوئی اتنے جان نثار فداکار ساتھی بھی نہیں تھے کہ آپ ان کو لے کے ان کے خلاف کوئی قیام کرتے. لیکن امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کے بارے میں تو شب عاشور کا آپ کو جو مشہور جملہ ہے، جس میں آپ نے فرمایا کہ میں سب سے زیادہ اپنے ساتھیوں کو وفادار میں نے پایا، یعنی بہت ہی وفا اصحاب تھے، تعداد میں کم ضرور تھے، لیکن مگر وہ جس طرح انہوں نے جان فشانی کی، جس طرح انہوں نے جانثاری کی، وہ تو خیر سب کے سامنے ہے جب ایسے ساتھی موجود تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو امیر شام کی حکومت تک، معاویہ ابن ابو سفیان کی حکومت تک جو حالات تھے، وہ تو یزید جیسا بندہ منصب پہ آنے کے بعد بالکل فرق کرتا تھا. ٹھیک. یزید نے جو اب ہمارے ہاں بھی ایک باب الصلح کے اندر میر سید محمد نوربخش پیغمبر کی اس حدیث کو بھی کوٹ کرتے ہیں، نقل کرتے ہیں، پھر وہاں پہ کہتے ہیں کہ صلح ان معاملات میں جائز ہے کہ حرام کو حلال نہ قرار دیا جائے اور حلال کو حرام نہ قرار دیا جائے.
تو ٹھیک اس کے اوپر آپ ٹھیک کے بھی مطالعہ ہے، آپ نے جو کچھ پڑھا ہے یزید کے جو حکومات، یا مثلا جو خود اس کے ذاتی کریکٹر تھا، اور اس کے ہاں حرمت کو حلال محمد کو کیسے حرام کیا جاتا رہا، حرام محمد کو کیسے حلال کیا جاتا رہا، تو ظاہری بات ہے امام حسن اور امام حسین کے سچویشن میں جو اس حالات میں فرق تھے، تو اس کی بنا پہ آپ نے قیام کیا، وہ تو ظاہری بات ہے، 100% صحیح ہے۔ ٹھیک، یعنی یزید، امیر معاویہ جو ہے وہ یزید کے مقابلے پہ بہرحال بہتر تھے، انہوں نے حلال کو حرام، حرام کو حلال، اور مطلب باقی جو کچھ آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی حکومت کا جو طریقہ تھا وہ، خیر اس کی نیات، اس کے بحث وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن کم از کم ظاہری طور پر یزید سے تو ظاہری، بہتر تھا، یزید صحیح، کی نسبت ٹھیک کا مقابلہ نہ کریں، یزید کا مقابلہ کریں تو یزید تو بہتر تھا۔ ٹھیک، بہت اچھا۔